رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. خوش نصیب ہے وہ شخص جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. جس دن آنکھیں بند ہوں گی جہنم سے آزاد اور جنت کا مہمان بن جائے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اناج بھر رہا ہے، تم نے پکڑ لیا اور وہ شیطانی تھا. ایک دن، 2 دن، 3 دن کہتا ہے آج چھوڑ دو، کل نہیں آؤں گا. پھر دوسرے دن آ گیا، پھر تیسرے دن آ گیا. کہا اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لینا، میں صبح تک تیرے قریب نہیں آؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا صدقک وہو کذوب، دنیا جہان کا جھوٹا ہے شیطان لیکن یہ بات سچ بول گیا. آیت الکرسی اس قدر عظیم نعمت ہے، اس میں اعظم ہے اور اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی گئی، کبھی اللہ رد کرتے ہی نہیں. اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے صبح و شام ان سے آیت الکرسی سنو، چھوڑ دو ان باتوں کو کہ بچے پڑھ لیں گے. اب بچوں کے پاس ملہیات بہت ہیں، آپ 2 منٹ ذرا اپنی توجہ ہٹا کے دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں، تخیلات میں بھی، تفکرات میں بھی، اور فزیکلی بھی واقعتاً کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ان سے محبت کیجیے، ان سے وفا کیجیے، ان کو نعمت بنائیے. یہ کب بنیں گے نعمت؟ جب ان کے بارے میں سوچ بنے گی کہ اللہ دنیا میں بھی ہمارے کھلونے ہیں تو جنت میں بھی ہمارے ساتھ رکھنا انہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کے کچھ آداب بیان کیے ہیں. ان آداب میں سے پہلا ادب، انسان رات سوتے وقت نیت کر کے سوئے کہ میں نے رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. سوتا تو ہر انسان ہے اور نیند بہت بڑی نعمت ہے. اور پوچھیے ان لوگوں سے جن کو نیند نہیں آتی، اللہ رب العزت ہر مسلمان کو سکون اور چین کی نیند نصیب فرمائے. لیکن سونے میں فرق ہے. انسان سونے کے لیے بستر کی طرف جائے اور نیت کر لے من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل. جو بندہ مومن رات کی تاریکی میں سونے کے لیے بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے میرے مالک رات کی تاریکی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی کچھ لذتیں اور ہیں، اللہ یہ حلاوتیں کچھ اور ہیں، میرے نصیبے میں بھی فرما دے، اور سو جاتا ہے. فغلبت عیناه حتى اصبح. نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہے، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کا وقت ہو گیا. ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی. اس کی اس خوبصورت نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے اجر کو لکھ دیا. کتب لہ ما نوی. حکم ہوتا ہے فرشتوں سلایا تو ہم نے ہے، اس نے نیت تو کی تھی، اس کی نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کا قیام لکھ دیا جائے. وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ عز وجل. میرے فرشتوں رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ بھی کرتے رہے. یہ میرا بندہ سویا رہا، نیت کر کے سویا تھا، میرے فرشتوں اس کی نیند کو بھی اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے. تہجد اور قیام اللیل کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان سوتے وقت نیت کرے، تاکہ اگر انسان ہے، کمزور ہے، نہیں اٹھ سکا تو اللہ تہجد کے اجر و ثواب سے اس کو محروم نہیں کرتا. دوسرا ادب یہ ہے انسان رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. لوگوں اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو. بندہ مومن کا دل جس طرح پاکیزہ ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو بھی ہر وقت پاک صاف رکھتا ہے، بلکہ اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود. اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو
کیونکہ سب سے بدبودار ماحول میں رہنے والے تو یہودی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ بنائے۔ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے آسمانوں سے نازل ہو جاتا ہے۔ جو رات گزارتا ہے تو اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، یہ رات کی تاریکی میں کروٹیں بدل رہا ہے دائیں اور بائیں، اس کو کچھ پتہ نہیں، اللہ کا نورانی فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے بستر میں ہے، اور یہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کوئی گھڑی نہیں ایسی ہوتی فرشتہ دعا میں مشغول رہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ ذات طاہرہ، اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ آج حفاظت کے لیے انسان گن مین رکھتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات حفاظت کرنے والا ہی خود گھر کی صفائی کر دیتا ہے، اور بسا اوقات حفاظت تو کیا ہونی ہے اس کی بھی جان ماری جاتی ہے، اور جتنا بھی اچھا گن مین انسان رکھ لے اس کو اپنے بیڈ روم میں تو نہیں لے کے جاتا۔ اللہ رب العزت انسان کی نگرانی کروانے کے لیے اس کے بستر میں رات گزارنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے کو، جو حفاظت بھی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کی بخشش کی ساری رات دعائیں بھی کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں مشہور زمانہ عبود ایک چور تھا، 7 راتیں ایک چھت پہ اپنی گینگ کو لے کے بیٹھا رہا کہ اس گھر سے کچھ چرانا ہے، لیکن ہر رات یہ دیکھتا کہ کچھ لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہیں، آخر تنگ آ کے گھر والے سے پوچھتا ہے اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، کیا ہر رات ہی اپنے گھر میں درس قرآن کرواتے ہو، قرآن مجید کا حلقہ لگاتے ہو؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوا۔ سمجھ گیا کہ یہ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نگران فرشتے ہی ہوں گے، پوری زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ بیان کیا ہے کہ انسان رات کو سوئے تو باوضو ہو کے سوئے۔ تیسرا ادب یہ ہے انسان رات سوتے وقت ذکر کر کے سوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائے، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ انسان اللہ کا ذکر بھی کرے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورۃ الملک کی تلاوت کرے، اور سورۃ الملک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو رات سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ شفعت لرجل، قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، قیامت کے دن اس شخص کے لیے سفارش کرے گی جو اس کو پڑھتا ہے۔ وفی روایت اخری، اور دوسری روایت کے لفظ ہے خاصمت عن صاحبها، یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے، اور تیسری روایت کے لفظ ہے حتی غفر له، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ وفی روایت رابعہ، اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں اس وقت تک یہ سفارش کرتی رہے گی حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کرواتے۔ تو آئیے ان 8 دلوں کا تذکرہ سنیے جو اللہ کو پسند ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم بھی ان دلوں کا تذکرہ قرآن کی زبانی سنیں اور پھر سوچیں کہ میں اس وقت کون سے دل کا مالک ہوں، میرا دل کیسا ہے۔ پہلا دل القلب السلیم، سلامتی والا دل جس میں شرک نہیں، کفر سے سلامت، بدعت سے سلامت، ذلت والے کاموں سے سلامت، اللہ کی یاد، اخلاص، آخرت کی فکر، یہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم، اللہ کو وہ دل پسند ہے جو قلب سلیم ہو، قیامت کو نہ اولاد کام آئے گی نہ قیامت کو مال کام آئے گا۔ دوسرا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے القلب المنیب، قلب منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جب بھی پکار اٹھے رب کی، امید کی گرہ بندھے رب کی طرف، سوچ آئے یہ کیسے ہوگا، ہوگا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ میں کیسے کر پاؤں گا، ایسے کر پاؤں گا رب مجھے توفیق دے گا۔ تیسرا دل جو اللہ کو پسند ہے القلب المخبت، قلب مخبت اخبات والا دل، اخبات کا مطلب ہوتا ہے دل کی بھرپور توجہ، اٹھا ہے اللہ اکبر، بیٹھا ہے الحمدللہ، کھانا کھایا ہے الحمدللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی زبان کی
عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا۔ میرے معزز بھائیوں، یہ قلبی کیفیات بنتی ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اپنی زندگی کو دوبارہ سے ری شیڈول کرو، صبح سے لے کے 24 گھنٹے کا شیڈول بناؤ۔ اس وقت میں نے اٹھنا ہے، اس وقت میں نے پڑھنا ہے۔ میرے 20 یار آ جائے میرے دروازے پہ، میں بوٹ کی نوک میں رکھتا ہوں جو مجھے نماز لیٹ کرتا ہے۔ میرے 25 پارٹنر آ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی، جس کے ساتھ چلنے سے میری نماز چلی جائے، میرا قرآن نہ پڑھا جائے۔ دین میرا مہم ہے، میری زندگی ہے تو عبادت ہے۔ میں کسی مال کو کچھ نہیں سمجھتا۔ امام زہری کہا کرتے تھے یہ مال ہندی کباڑا، جس طرح جانور کا فضلہ ہوتا ہے اس سے بڑی میں اس کی قیمت سمجھتا ہی کیوں نہیں ہوں۔ اتنا کمال ان کا دل تھا۔ آج انسان کی یہ سوچ ختم ہو گئی ہے۔ بھرپور توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس دل میں ہے پتہ نہیں کیا کچھ۔ آپ اس دل کو کھول کے دیکھو، ہزاروں ایسی نکلیں گی چیزیں۔ دل چھوٹا سا ہے، اس کو اللہ کی محبت سے بھرو، اس کے محبوب کی محبت سے بھرو، قرآن کی محبت سے بھرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں چیزیں رکھنے کے باوجود بھی چین نہیں ہے۔ کوئی گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی بازاروں میں دھکے کھا رہا ہے، اور جھوٹے اور امیٹیشن دل بنا کے ایک دوسرے کو گفٹ دیے جا رہے ہیں، چین پھر بھی نہیں ملتا۔ چوتھا دل جو اللہ کو پسند ہے، القلب الوجل، ایسا دل جس میں اللہ کا خوف ہے۔ وہ کانپتا ہی رہتا ہے، جب بھی دیکھو رو رہا ہے، جب بھی دیکھو پریشان ہے۔ کس بات پہ؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ کچھ لوگ کانپتے پھرتے ہیں، ان کو خوف کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، کس منہ سے جاؤں گا؟ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کی سوری چور ہوں گے؟ اس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ اعتماد تھا نا سیدنا ابراہیم کو، یعنی اتنی بڑی آگ، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے اس وادی میں جس وادی میں آگ جلائی گئی تھی، اور کوئی پرندہ اڑتا اڑتا گزرتا تو سقط مشویا، بنا ہوا نیچے گر جاتا۔ اتنی آگ۔ اعتماد کیا تھا؟ میرے ساتھ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حفاظت، اس کی معیت خاصہ۔ پریشانی کی کوئی بات، مسکرا رہے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، منجنیق میں ڈال کے پھینکا ہے، جو ہی آگ میں گرے ہیں آگ ختم، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی عبارت کتنی خوبصورت ہے۔ بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے۔ وہ جو رسیاں لگی تھیں ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، پاؤں میں اور ہاتھ میں، ان کو آگ لگی، ابراہیم کو نہیں لگی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب رسیاں کھل گئی، ہاتھ بھی کھل گئے، باقی سب باپ بن گیا۔ اور باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہتا نعم الرب ربک یا ابراہیم، وہ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے کچھ ہونے ہی نہیں دی۔ کچھ ہوا؟ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ سائنس کتنی کلا بازیاں لگا چکی ہے، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو کمال ہے، ہماری بات پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے غلام ہیں، یہ نوکر ہیں تو نوکروں کو کام کرنے دیا کریں۔ مسلمان نے تہجد پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، چارج پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، سنتے پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ بنائے چیزیں مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو نوکروں کی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے، ان سے کام لیا کرتے ہیں۔ ایک چھڑی جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے حکم دیا فاضرب بعصاک البحر، اچھا سمندر میں چھڑی مارو نا۔ یہ کون سی چھڑی ہے جس سے رستے ہی 12 بن گئے؟ یار میں کبھی سوچتا ہوں، آپ ہی سوچیں، ہم آخر انسان ہیں، کہ وہ چھڑی تو ماری سمندر میں، اتنا بڑا پانی، خشکی کیسے ہو گئی؟ ایک نہیں، رستے 12 بن گئے۔ کیسا ملٹیپل یہ ڈنڈا تھا کہ ایک مرتبہ مارا اور 12 رستے بن گئے۔ اور پھر اس کے اندر کیسے کیسے فنکشنز رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ فرعونیوں نے شاید سمجھا کہ رستے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ رستے بنے کن کے لیے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والوں۔ جو ہی وہ گزر گئے، فرعون اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے، اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے، پانی تم چلو کر، تو پانی نہیں چلنا شروع۔ تو فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر سمیت، اپنی ملت سمیت جو ہے وہ پانی کے حصے میں آیا، سارے ڈوب کے مر گئے، فرعون سمیت۔ کہ اللہ نے کہا اليوم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فرعون تجھے میں نشان عبرت بناؤں گا۔ پانی کا حکم دیا، اس نے اچھال کے پھینکا، اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا رب۔
اعتماد اللہ پہ کیا. بندہ دوڑ کے آیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے، موسیٰ دوڑ جاؤ، کہتے ان معی ربی سیہدین، یہ ہے ایمان. اور نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا، حفاظت کرے گا. کاش یہ بات سمجھ میں آئے. آج مخلص لوگوں کی زندگی، رب پہ اعتماد کرنے والوں کی زندگی اتنی پرسکون ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جن کا اعتماد نہیں ہے وہ اخبار صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، وضو کیا نہیں ہوتا، منہ دھویا نہیں ہوتا، 3 روپے پیٹرول بڑھ گیا، مارے گئے. لو یہ مسلمان. وہ چینی بڑھ گئی ہے، یہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ آپ نے پھکے ہی مارنے ہیں، اس کے تھوڑی سی کم کھا لو. اگر چینی بڑھ گئی ہے، کوئی چیز مہنگی ہو گئی ہے تو اللہ کے خزانے ختم ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. دنیا کے اعتبار سے تم سوچتے تمہارا رب بھی غریب ہو گیا، یہ کیسا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم. یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ معمولی سی پریشانی ہو تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی 20 کروڑ کے مالک سے پوچھیں گے نا کیا حال ہے، او بس جی رڑ گیا جی، کیا بتائیں جی، بس کیا بتائیں. اس کے مقابلے میں کسی دیندار سے پوچھیں کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ. یہ ہے اعتماد رب پہ کہ وہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا. وہ میں نے پہلے بھی قصہ شیئر کیا تھا. ایک شخص آیا، انسان ہے نا، ہم بھی کمزور ہیں، وہ آ کے کہتا جی نقصان بڑا ہو گیا، دعا کر دیں. میں نے ویسے ہی پوچھنا چاہا کہ کیسے نقصان ہوا. کہتے جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. اب یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے، تو دعا بھی کی اللہ اس کا نقصان پورا کر دے، تو اس کا بھلا فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما. میں نے ویسے ہی ذرائع تفنن پوچھ لیا کہ نقصان کیسے ہوا. کہتا جی پچھلے سال 1 کروڑ 85 لاکھ پروفٹ آیا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں سوچ رہا تھا کہ 35 لاکھ کا خسارہ ہو گیا ہے. جہاں ایمانی حالت یہ ہو، حدیث کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور اس بندے کو خوف نہیں ہے، سمجھ لے فَكَأَنَّمَا عِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کی جھولی اور دامن میں جمع. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء. فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے. مومن بڑی خوشی سے اس کو پڑھتے ہیں، مومن اس میں سستی نہیں کرتے. بلکہ مسند بزار کی روایت ہے الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ. جن لوگوں کے سر بھاری ہو جائیں فجر اور عشاء کے وقت، یہ نشانی ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبل العشاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع کر دیا. وعن الحدیث بعد العشاء، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کر دیا. ہاں اگر علمی بات ہے تو آپ کر سکتے، ہاں اگر اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرنا ہے تو کر سکتے، آپ امت کی رہنمائی کے لیے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے. اللہ کے رسول اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر تک مشورہ کرتے رہتے. حدیث اور قرآن کا مراجعہ کرنا ہے تو کر سکتے. ساری رات امام احمد بن حنبل ایک دوسرے کو حدیثیں سناتے رہے. کوئی مہمان آ گیا، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے تو کر سکتے. من طیب خاطر المرأة، اپنے گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں. لیکن شریعت نے کتنا خوبصورت ذہن دیا ہے. آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی حق ہے، اور آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا. ہر ایک کو اس کا حق دیا کرو. جو وقت پہ نہیں سوتا وہ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، پڑھے گا بھی تو اس حالت میں اسے سمجھ نہیں آتی میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور یہی شخص فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے جو جتنا جلدی سو جائے اور جتنا جلدی بیدار ہو جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو اللہ نے کمال ہی دیا ہوا تھا. انہوں نے اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا ایک حصہ ایک شخص سوئے گا، باقی 2 قیام کریں گے. پھر دوسرا سوئے گا، وہ اٹھ کے قیام کرے گا. پھر وہ سو جائے گا، وہ اٹھ کے قیام کرے گا. ساری رات گھر میں قیام ہونا چاہیے. کسی نے پوچھا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی حدیثیں یاد کیسے ہوگی؟ یہ 5374 حدیثوں کے حافظ، سب سے زیادہ حدیث حفظ کرنے والے. انہوں نے کہا تھا انی لا اجزی اللیلۃ 3 اجزاء. میں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ثلث انام، میں رات کا پہلا حصہ سو جاتا ہوں. وثلث اقوم، رات کا دوسرا حصہ 1/3 حصہ میں تہجد پڑھتا ہوں. وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور رات کا آخری پہر میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کرتا ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہے۔ 12 بجے تک یہ مصیبت شیطانی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا کتنے لوگوں کا۔ کوئی فیس بک پہ بیٹھا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا ہے، اور کسی کو شیطان نے ورغلا رکھا ہے، گپے لگا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہوتا تھا، مسلمان فطرت کے مطابق کام کیا کرتے۔ تو فجر کی قسم اللہ ذوالجلال نے اس لیے اٹھائی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومنوں پر بھاری نہیں ہوتی، یہ منافقوں پر بھاری ہوتی۔ ظہر کی نماز پہ مسجد میں 3 سے 4 سے 6 سے 8 صفحے ہوتی ہیں، لیکن فجر کی نماز میں 1.5 صفحے۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کے اندر یہ شعور آ گیا کہ جتنے لوگ جمعے کے دن مسجد میں موجود ہوتے ہیں اتنے فجر کی نماز میں آنے لگ گئے، اسی دن ہی بیت المقدس آزاد ہو جائے، یہ طاقت ایمانی ختم ہو گئی۔